سب کو سلام. ویلکم ٹو آل. ایکسوڈس ایپیسوڈ نمبر 4. برننگ بش اینڈ موزز. موسیٰ کو اپنے سسر یترو کی بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے بہت سال ہو گئے. ایک دن وہ اپنی بھیڑوں کو کوہ سینا کے دامن میں چرا رہا تھا. اچانک موسیٰ نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ کسی چیز کو آگ لگی ہوئی ہے. وہ فکر مندی سے دیکھنے لگا کہ کہیں یہ آگ سوکھے ریگستان میں پھیل نہ جائے. مگر اس کی فکر مندی حیرانی میں بدل گئی کیونکہ آگ تیزی سے جل اور بھڑک رہی تھی، مگر جس جھاڑی کو آگ لگی ہوئی تھی وہ بسم نہیں ہو رہی تھی. موسیٰ یہ حیرت ناک ماجرا دیکھنے آگے بڑھا. تب اس نے آگ کے بیچ میں سے ایک آواز آتی ہوئی سنی. موسیٰ فوراً سمجھ گیا کہ یہ خدا کی آواز ہے. خدا نے فرمایا، موسیٰ اپنے پاؤں سے جوتا اتار دے کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک ہے. موسیٰ نے حکم کے مطابق جوتا اتار دیا، سجدہ ریز ہوا اور خاموشی سے انتظار کرنے لگا. اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. اس نے اپنے چوغا کے دامن سے اپنا چہرہ ڈھانک لیا. خدا نے کہا، میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. میں نے اپنے لوگوں کی فریاد اور کرانہ سن لیا جو مصر میں غلام ہیں. میں ان کو چھڑانے کو اترا ہوں. تو انہیں مصر سے نکال لائے گا اور اس ملک میں پہنچائے گا جسے میں نے ابراہیم کی نسل کو دینے کا وعدہ کیا تھا. موسیٰ فوراً منت کرنے لگا، نہیں خداوند، میں نہیں، مجھے ان کا سردار بنا کر نہ بھیج. میں تو ایک ناچیز شخص ہوں، مجھ سے یہ نہیں ہوگا. مگر خدا نے وعدہ کیا، میں تیرے ساتھ ہوں گا، میں تیری مدد کروں گا اور تو کامیاب ہوگا. تو میرے لوگوں کو اسی پہاڑ پر لے آئے گا تاکہ یہاں میری عبادت کریں. موسیٰ نے ڈرتے ہوئے پوچھا، خداوند، میں وہاں پر جا کر کیا بتاؤں گا؟ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ یاوے نے فرمایا، ان سے کہنا جس نے مجھے بھیجا ہے. تو جواب آیا، میں جو ہوں سو ہوں. تو جا کر بس یہی کہہ دینا. اس کے ساتھ ساتھ خداوند نے فرمایا، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، ایک لاٹھی. جھاڑی سے آواز آئی، اسے زمین پر پھینک دے. جیسے ہی موسیٰ نے اس پر عمل کیا وہ لاٹھی سانپ بن گئی اور موسیٰ کچھ دیر کے لیے حیرت زدہ ہو گیا. چند لمحوں کے بعد پھر آواز آئی، اس کی دم سے اسے اٹھا لے. اور موسیٰ نے ڈرتے ہوئے جیسے اس کی دم سے پکڑا وہ سانپ لاٹھی میں تبدیل ہو گیا. پھر دوسرا معجزہ یہ بتایا گیا کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھ. موسیٰ نے اس پر بھی عمل کیا اور جب اسے باہر نکالا تو اسے ایک ایسا برا روگ لگ گیا جسے کوڑ کہا جاتا تھا اور جو لا علاج تھا. کچھ لمحوں کے بعد دوبارہ اسے ایسا ہی کرنے کا حکم ملا. اس نے دوبارہ بغل میں اپنا ہاتھ رکھا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا. موسیٰ پھر بھی مصر واپس جانا نہیں چاہتا تھا. وہ بہانے پر بہانے کرتا رہا، مگر خدا نے اس کے ہر بہانے کا جواب دیا. اس نے موسیٰ کو بتایا، تیرا بھائی ہارون تیرے ساتھ جائے گا اور تیری خاطر ساری بات چیت وہی کرے گا. خدا نے یہ بھی حکم دیا کہ اپنی لاٹھی اپنے ہاتھ میں ساتھ لے کر جا. تو اس کے ذریعہ سے بہت سے عجیب کام دکھائے گا تاکہ وہ میرے لوگوں اور مصر کے بادشاہ کے سامنے ثابت کریں کہ میں ہی واحد حقیقی خدا ہوں. میں بادشاہ اور ان سارے دیوتاؤں سے زیادہ قوی اور قادر ہوں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی موسیٰ نے خدا کا حکم مانا، اپنی بیوی، دونوں بیٹوں کو ساتھ لے لیا اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے مصر کی جانب روانہ ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا. اسٹے بلیسڈ، بی سیف، آمین.